جی السلام علیکم. رمضان کے اندر اپن 8 رکعت یہ پڑھتے تراویح، اس کے بعد میں وطر پڑھ لیتے. تو سویرے وہ تہجد کی نماز کا کیا ہے اس کے اندر؟ یہ آپ نے ایک حدیث بھی فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت کے رمضان اور غیر رمضان کے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی شخص رات میں رمضان میں 8 رکعت وطر مطلب تراویح بول لیجیے پڑھ لے، اور یاد رکھیے تہجد جو نماز ہے یہ نماز ایک ہے، اس کے کئی نام ہیں. یہ وضاحت بہرحال اس میں رہے گی تھی چونکہ تہجد اور وطر کا میں نے لیا، لیکن اب کوشچن آنسر میں لے لیتا ہوں اس کی وضاحت. عشاء کے بعد اگر 8 رکعت نماز پڑھ کے اس کے بعد وطر پڑھی جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں تراویح. عشاء کے بعد رات کے کسی بھی حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کر 3 رکعت پڑھی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں قیام اللیل. اور عشاء کے بعد نہ پڑھ کے انسان جو ہے رات کے آخر حصے میں اگر 8 رکعت پڑھ کے 3 رکعت پڑھتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں تہجد. نماز ایک ہے، اس کے نام الگ الگ ہے، ورنہ لوگ بولتے ہیں تراویح الگ ہے 20 رکعت اور تہجد الگ ہے 8 رکعت. نہیں، یہ ایک ہی نماز ہے، اس کے وقت بدلنے سے نام بدلتا ہے. اس کی دوسری مثال دیتا ہوں، جیسے کہ صلاۃ الضحیٰ. صلاۃ الضحیٰ یہ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے کے بعد شروع ہوتی ہے تو سورج کے زوال پہ جانے تک پڑھی جا سکتی ہے، اس کو کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ. ابتدائی بھی وقت میں پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اشراق. بعد میں کسی وقت پڑھی جائے زوال سے پہلے تو کہتے ہیں چاشت، اور زوال سے بالکل تھوڑا پہلے پڑھی جائے تو اس کو کہتے ہیں اوابین. نماز ایک ہے، کہتے ہیں صلاۃ الضحیٰ، ظہر سے پہلے ہوتی ہے. ظہر بولے تو الگ، ضحیٰ ہے. یہ صلاۃ الضحیٰ ایک نماز ہے، 3 نام ہے اس کے وقت بدلنے سے. چاشت تو ویسے عربی نام بھی نہیں، فارسی نام ہے، چیم ہے ہی نہیں عربی میں، پھر بھی ہم بولتے، خیر کوئی مسئلہ نہیں بولنے. اسی طرح قیام اللیل جو ہے اس کے کئی نام ہیں. اگر فوراً عشاء کے بعد پڑھی جائے تو تراویح، رات کے کسی ایک حصے میں پڑھی جائے تو قیام اللیل، اور آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد. ٹھیک ہے، تو بہرحال وضاحت. تو بھائی کا سوال ہے کہ رات کی نماز انہوں نے اول وقت میں پڑھی، اس کو تراویح کہتے ہیں رمضان کے اندر. اب اس کے 8 رکعت کا 3 بھی پڑھ لی تو اب تہجد ہے کیا؟ تو یاد رکھیے اگر آپ کو رات میں الگ سے نماز پڑھنا ہے نفل، تو 8 رکعت جو آپ نے بعد میں پڑھی امام کے ساتھ، یا تو آپ اس کے لیے نیت نفل کی کر لیں، کیونکہ نفل نماز جماعت سے ہو سکتی ہے تو وہ نفل ہو جائیں گی، اور آپ رات کی وہ نماز تہجد کی شکل میں رات میں پڑھیں. یا آپ جو ہے پہلے 8 رکعت پڑھ لے کہ اللہ وہ ہے چونکہ بعد میں اٹھوں گا نہیں اٹھوں گا کیا معلوم ہے، پڑھ لے نیت سے کہ اللہ یہ میری رات کی نماز، اس کے بعد اٹھنے کے بعد آپ نفل پڑھ لیں. ٹھیک، یہ بھی ایک طریقہ، اور اس کے بعد وطر پڑھیں. یا آپ رات میں 8 رکعت پڑھ لے اپنی تہجد یا تراویح یا قیام اللیل، اس کے بعد 3 رکعت وطر پڑھ لے. لیکن اگر آپ اٹھ جاتے ہیں تو پھر نفل پڑھ لے، چاہے 2 پڑھے، 4 پڑھے، 10 پڑھے، 20 پڑھے، 50 پڑھے، 100 پڑھے، وہ نفل نماز ہو جائیں گے آپ کی، آپ یہ کر سکتے ہیں. لیکن روز اگر رمضان میں آپ اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں تو میں یہ کہوں گا کہ پھر وطر کو آپ نہ پڑھیں، چاہے امام کے پیچھے 8 پڑھ لے، پھر رات میں اٹھ کے 8 10 جو بھی پڑھنا پڑے اس کے بعد آپ وطر کو رکھیں، اس لیے کہ رمضان ایک خاص موقع ہے اور رمضان میں قیام کا ثواب بڑھ جاتا ہے. آپ نے فرمایا من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے مہینے میں من قام رمضان قیام کرے، نماز قیام کرے، ٹھیک ہے، ایمان و احتساب، ایمان اور احتساب کے ساتھ کہ اللہ اس سے میرا اجر دیں گا اور میری مغفرت کریں گا، اس کو بخشش کا ذریعہ ایمان کے ساتھ احتساب کے ساتھ، تو غفر اللہ معاف کر دیتا پچھلے سارے گناہ، تقدمت من ذنبک. لہٰذا بہت فائدہ رمضان کے قیام کا. تو لہٰذا اگر آپ کرنا چاہیں تو 8 رکعت کے علاوہ بھی نفل آپ پڑھ سکتے ہیں. کوشش یہ کریں کہ وطر کو آپ آخر میں پڑھیں. اگر ڈر ہے کہ وطر میں اٹھ گیا تو نہ اٹھا تو کوئی مسئلہ نہیں، تو وطر پڑھ کے سو جائے، اٹھنے کے بعد پھر آپ اپنی صرف نفل نماز پڑھ لیں. جی السلام علیکم فیض بھائی. میرا سوال ہے وطر اور تہجد جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے کیا؟ میں نے سوال کیا کہ وطر اور تہجد کیا جماعت سے پڑھنا سنت سے ثابت ہے؟ تو یاد رکھیے وطر اور تہجد کو آپ جماعت سے پڑھ سکتے ہیں، اس لیے میں نے کہا نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے، آپ اس کو جماعت سے پڑھ سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے رات کی نماز پڑھائی، قیام اللیل کیا، اور صحابہ نے 3 راتوں تک آپ کے ساتھ قیام اللیل کیا. اس کے بعد آپ چوتھی رات باہر نہ آئے، صحابہ انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ سحر کا وقت آ گیا. سحر کے وقت آ کر آپ نے کہا کہ میں نے آج خاص طور سے نہیں پڑھائی، کہیں ایسا نہ ہو تم اس کو اپنے اوپر فرض سمجھ لو، اس لیے میں نے اسپیشلی تم کو نہیں پڑھایا. تو اس سے پتہ چلا آپ نے قیام اللیل صحابہ کو 3 راتیں پڑھائی، تو اس سے پتہ چلتا ہے نفل نماز کو جماعت سے پڑھا جا سکتا ہے. تو لہٰذا وطر کو تراویح کو با جماعت پڑھا جا سکتا. کسی نے سوال کیا کہ ہم سفر کے علاوہ بھی کیا ظہر، عصر، مغرب، عشاء ملا کر پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے صحیح مسلم میں پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر بارش اور بغیر خوف کے
نمازوں کو ملا کر پڑھا ہے. تو دیکھیے نمازوں کو ملا کر پڑھنا بغیر بارش اور بغیر خوف کے یہ تب جائز ہے جب کوئی ہنگامی حالت یا ہنگامی صورت ہو. ہنگامی حالت ہنگامی صورتوں میں دو نمازوں کو ملایا جا سکتا ہے. اور فجر کو نہیں ملایا، فجر کے وقت میں ہوں گی. ظہر عصر کو ملایا جا سکتا ہے اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے. ظہر عصر مغرب عشاء چاروں کو نہیں ملایا جا سکتا. ظہر عصر اور مغرب عشاء کو ملایا جا سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں. لیکن ہنگامی حالتوں میں یہ نہیں کہ گھر میں دعوت ہے، نان خلیہ بن رہا تو عورتیں پوری ہماری تیاری میں ہیں تو ہنگامی حالت ہے نا، اس سے بڑا ہنگامہ تو کیا ہو سکتا ہے عورتوں کے لیے کہ گھر میں مہمان آ رہے کھانا ہے لہٰذا میں ظہر عصر ملا کے پڑھ لے رہی اور مغرب عشاء. یہ نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بارش کے، بغیر کسی وجہ کے بھی کچھ نمازیں پڑھی ہے ملا کر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، لیکن وہ ہنگامی حالتیں، ہنگامی صورتیں تھیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیٹ کے لیڈر تھے، آپ کو بہت ساری ذمہ داریاں ادا کرنی پڑتی تھی، جس میں آپ نے امت کو یہ بتایا کہ ہنگامی صورتوں اور حالتوں میں ایسا ہو سکتا ہے. ایگزامپل مثال کے طور پر ایسا ہے کہ پانی کی سہولت ابھی ہے اور یہاں سے پھر پانی 50-100 کلومیٹر ایک دن تک نہیں ملنے والا ہے. اب ہنگامی صورت ہے تو اگر باوضو ہو کر ہم نماز پڑھ لیں، اس سے بعد میں تیمم کرنا پڑے گا ہمیں، تو کوئی سوچ لے، پلان کرے کہ چلو، یا پھر سفر ہونے کی وجہ سے بعد میں جگہ نہیں ملنے والی نماز کے لیے، تو پھر وہ ہنگامی صورت دو نمازیں ملا لے مکمل تو الگ بات ہے. اس میں خسر نہیں ہوگا، جمع ہوں گی، صرف 4 ظہر اور 4 عصر ملیں گی، خسر نہیں ہوگا. خسر تو سفر میں ہی ہوں گی ہاف، ٹھیک ہے. تو لہٰذا وہ کر سکتا ہے. لیکن ہنگامی حالت ہو، نہیں تو کھانا بنانا اور یہ تمام نہیں. ہاں بیمار ہو گیا کوئی اور بیٹھنا ہے اس کے پاس اور چھوڑ نہیں سکتے، نمازیں ضائع ہونے کے چانسز مکمل ہیں، پڑھی تو نہیں جا سکتی، آپ کی مجبوری ہے، تو پھر کیا کریں ہم؟ ہنگامی صورت ہے. میں رات میں سفر میں نکلنے والا ہوں، ٹھیک ہے، میری فلائٹ ہے 9 بجے، فلائٹ کے بعد میں جب پہنچوں گا وہاں وضو کا نظم نہیں ملیں گا، جماعت سے نماز نہیں ملیں گی، اس کے علاوہ مجھے بیٹھ کر نماز پڑھنا پڑیں گی سیٹ پر. تو میں یہ سوچتا ہوں کہ ابھی شہر سے نکلنے سے پہلے میں جو ہے مغرب کے بعد عشاء ملا لیتا ہوں، لیکن وہ 4 رکعت ہوں گی، خسر نہیں ہوں گی، پوری پڑھنا پڑیں گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہو سکتا ہے ہنگامی حالتوں میں، عام حالت میں نہیں ہوتا ہے. تو لہٰذا اگر ہنگامی حالتوں میں کوئی ظہر عصر کو ملا لے اور مغرب عشاء کو تو بھی یہ انشاءاللہ عزیز کو حج نہیں، لیکن یہ معمول نہ ہو بلکہ ہنگامی حالت اور مجبوری کی صورت میں. السلام علیکم. فیض بھائی 2 سوال ہے. جو قنوت کے بارے میں آپ نے 2 دعائیں بتائی، ایک سنت سے ثابت اور جو نارملی پڑھے جاتی، اگر وہ دونوں بھی دعا نہیں آتی تو ہم عربی کی جو دعا ہے جیسے صحت کی، جنت کی، دوزخ کی، ایسا ہاتھ اٹھا کر وہ دعا کر سکتے ہیں کیا ویتر میں آخری رکعت میں؟ اور دوسرا جیسا آپ نے بولا کہ سورہ آل عمران کی 10 آیتیں آسمان کو دیکھ کے پڑھنی ہے، تو وہ وداؤٹ وضو اب یاد تو ہے نہیں تو قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھنا پڑے گا، تو وداؤٹ وضو ہم پڑھ سکتے ہیں کیا وہ؟ بھائی نے 2 سوال کیے. ایک تو یہ کہ اگر قنوت نازلہ میں جو دعائیں سنت سے ثابت ہیں اگر کسی کو وہ یاد نہ ہو تو کیا وہ عربی زبان میں دعائیں کر سکتا ہے؟ تو یاد رکھیے اگر کسی کو قنوت نازلہ کی جو ثابت شدہ سنت دعائیں ہیں یاد نہ ہوں تو وہ عربی زبان میں کوئی بھی دعا پھر کر لے انشاءاللہ عزیز کو ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ایک بار نہیں 3 بار پڑھ لے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اہم دعاؤں کو 2-2 3-3 بار دہرایا کرتے تھے، تو وہ ایسا کر سکتا ہے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قنوت پڑھتے ہیں تو قنوت کے آخر میں یاد رکھیے صحابہ سے عمل ثابت ہے کہ وہ صلی اللہ علیہ النبی وسلم پڑھتے تھے، نبی پر درود بھیجتے تھے آخر میں، ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ اس میں اضافہ کر سکتے کہ یہ پڑھنے کے بعد وہ صلی اللہ علیہ النبی وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلامتی ہو، یہ آپ کر سکتے. تو آپ عربی میں وہ کر سکتے ہیں، ٹھیک. دوسرا یہ بھی بتا دوں آپ کو میں کہ سمجھ لیجیے اب عربی میں دعا ہی یاد نہیں مجھے کچھ بھی، تو آپ کیا کرو؟ تو آپ تہجد جب پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز کے سجدے میں آپ جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تہجد میں مطلب نفل نماز کے سجدے میں جو زبان آپ کو آتی ہے، اردو، ہندی، مراٹھی، تیلگو، پنجابی، ملیالم، کوئی زبان آتی ہے اس زبان میں کر سکتے ہیں. اور علماء نے اس کا جواز دیا ہے. اس لیے حدیث کے الفاظ ہے بندہ سب سے قریب اپنے رب سے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ سے مانگو. اور عربی زبان کی کوئی خصوصیت نہیں ہے سوائے اس کے کہ آخری نبی عربی تھے، اس لیے اللہ نے عربی میں قرآن اتارا، ورنہ عبرانی میں بھی کتابیں اتری ہیں، سوریانی میں بھی کتابیں اتری ہے، اور دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر زمانے پہ ایک نبی تو اس کے ساتھ وَلِكُلِّ أَجَلٍ کتاب، ہر زمانے میں ہم نے کتاب اتاری. تو وہ کتابوں کی زبانیں مختلف تھیں. آخری نبی چونکہ عربی تھے لہٰذا قرآن عربی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہر زبان کو سمجھتا، تو لہٰذا نفل نماز کے سجدے میں آپ اپنی زبان میں دعا کر سکتے ہیں. تو لہٰذا تہجد کے لیے اٹھیے، آخری رکعت کے اندر آخری سجدہ کیجئے، اس سجدے کے تسبیحات کے بعد اپنی دعا اللہ کے سامنے رکھیے. تو اگر عربی نہ بھی آتی ہو تو آپ کو میں نے حل اس کا دے دیا کہ اردو زبان میں بھی آپ، انگلش میں بھی آپ، اور بھی زبانوں میں بھی دعا کر سکتے ہیں، اور علماء نے اس کا جواز دیا ہے.
بھائی کا دوسرا حصہ سوال کا یہ تھا کہ تہجد میں جب ہم اٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کو دیکھ کر آخری 10 آیتیں پڑھتے تھے، تو اب اگر ہم کو سمجھو آیتیں نہیں آتی، یاد نہیں ہیں، تو کیا ہم قرآن لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کرنا سنت ہے، نہ کرنے سے تہجد میں کوئی فرق نہیں آتا، ایک۔ دوسرا، اگر آپ چاہتے کہ نہیں بھائی سنت پہ عمل ہونا چاہیے اور ہونا بھی چاہیے اور مجھے تو آتی نہیں ہے، تو دوسرا کہوں گا یاد کر لے، لیکن اللہ نے ذہن حافظہ نہیں دیا یاد کرنے کا، تو تیسرا، ہاں آپ بغیر وضو کے بھی قرآن ہاتھ میں لے کر باہر جا کر پڑھ سکتے ہیں، آپ کا غسل سے ہونا ضروری ہے، اس لیے کہ اسلام میں 2 عبادتیں ایسی جس کے لیے وضو کمپلسری کنڈیشن اور شرط ہے، پہلا نماز اور دوسرا طواف۔ اس کے علاوہ تمام چیزوں کے لیے مستحب، ریکمینڈڈ، سنت، نبی کا طریقہ اور جو ہے مباح جائز ہے، لیکن فرض، شرط، کمپلسری صرف 2 عبادتوں کے لیے۔ بہت سارے لوگ بولتے قرآن کے لیے بھی تو آیت ہے لا یمسون الا المطہرون، نہیں چھو سکتے مگر اس کو مطہرون، پاکیزہ۔ اس تعلق سے علامہ ابن کثیر کی آپ تفسیر پڑھیے اور دیگر اماموں کی، امام قرطبی، امام طبری کی تفسیر پڑھیے۔ یہ لوگ لکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک الزام لگا کہ اس پر یہ قرآن شیطان لے کر اترتا ہے، نعوذ باللہ، تب اللہ نے آیت نازل کی لا یمسون الا المطہرون، نہیں چھوتے ہیں لوح محفوظ پر اس قرآن کو مگر فرشتے۔ مطہرون کہتے پہلے سے پاکیزہ، تو اس کی تفسیر تو یہ ہوگی، وہ یہاں قرآن پہ لاگو نہیں۔ لیکن 2 عبادتیں ایسی ہیں، فقہ کا آپ کتاب پڑھ لے، فقہ کو اٹھا لے، 2 عبادتوں کے لیے فرض قرار دیا ہے، یہ واجب ہے، کمپلسری ہے، وہ کیا کیا ہے؟ نماز اور طواف، اس کے علاوہ سب کے لیے مستحب، تو لہٰذا اگر ایسا بھی ہو تو انشاءاللہ عزیز کوئی حرج نہیں اس میں۔ کسی نے ایک سوال کیا ہے کہ مقام محمود کیا ہے؟ تو مقام محمود یاد رکھیے یہ جنت الفردوس کا ایک اعلیٰ مقام ہے۔ جنت الفردوس یہ جنت کا سب سے بیچ کا حصہ اور عرش کے نیچے ہے، اس کے اندر جو ہے جنت الفردوس کی جو چوٹی ہے، سب سے ٹاپ موسٹ مقام ہے، مقام محمود ہے، یہ ایک حصہ ہے۔ اور مقام محمود کے اندر بھی جو ایک چیز آتا ہے، اس کے اندر ایک وسیلہ نامی مقام ہے۔ جنت الفردوس جس کو ہم ایسا عام زبان میں کہیے، جنت کے الگ الگ، جنت الفردوس، جنت النعیم، جنت المأوى، بہت سی جنت نام ہیں، مطلب الگ الگ ایریا ہے جنت کے نام ہیں۔ ہاں جنت ایک دوسرے کو پوچھیں مکان میں فلاں اس میں، تو اس سے پہچان، اس کا درجہ، اس کا وہ پتہ چل جائیں گے۔ تو جنت الفردوس یہ عرش کے بالکل نیچے ہے۔ آپ نے کہا جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو، مطلب جنت الفردوس ایکچولی پرائم لوکیشن ہے، پھر اس میں بھی الگ الگ اسپاٹس ہیں، کارنر پلاٹ جیسا بولتے ہیں، بس بھائی چلو ایک ایریا ہے، اس میں بھی تو کارنر پلاٹ کی اہمیت، سینٹر پلاٹ کی اہمیت رہتی، اس میں بھی فلاں ان کے بازو گھر ہو تو ویسا ہی ہے۔ جنت الفردوس ایک سب سے اعلیٰ مقام، اس میں مقام محمود ایک اور اعلیٰ مقام، اور اس میں ایک مقام ہے جس کو وسیلہ کہتے ہیں، اور وسیلہ کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ مقام اس نے فرمایا یہ وسیلہ مجھے گمان ہے کہ مجھے ہی ملے گا، صرف وہ ملیں گا۔ تو مقام محمود میں بھی ایک ٹاپ ایریا اس کو کہتے ہیں وسیلہ، اور یہ وسیلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میرے لیے وسیلہ مانگے، میرے سے وسیلہ نہیں، میرے لیے وسیلہ، جو جنت کا سب سے اعلیٰ حصہ جنت الفردوس، اس میں مقام محمود، اس میں وسیلہ مانگے، میں اس کی سفارش کروں گا، مجھ پہ واجب ہو جاتی ہے۔ اور یہ کب کرنا ہے بولے آپ نے؟ اذان کی دعا میں شامل ہے، اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ، اور عطا فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ، ہمیں عطا فرما محمد کا وسیلہ مانا نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عطا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں نا آپ کا وسیلہ تو ضروری ہے، ہم تو اذان کی بات کرتے ہیں، نہیں، وہ ہے نبی کے لیے وسیلہ مانگنا، نبی سے وسیلہ مانگنا نہیں کہ اللہ عطا فرما تیرے نبی کو وسیلہ۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول وسیلہ کیا ہے؟ تو کہا وسیلہ یہ ٹاپ موسٹ سب سے پرائم پارٹ ہے جنت کا، اور مجھے گمان ہے کہ یہ حصہ مجھے ہی ملنے والا ہے، لہٰذا اگر تم میرے لیے مانگو تو میری سفارش تم پہ قیامت دن واجب ہو جائیں۔ تو جنت الفردوس، مقام محمود، اس میں وسیلہ، ہمارے نبی وسیلہ میں رہیں گے، سب سے ٹاپ موسٹ جنت کا سب سے پیک، سب سے اعلیٰ مقام ہے، فردوس کا حصہ ہے، محمود کا حصہ ہے۔ تو محمودہ کا معنی بہرحال یہی ہے کہ آپ کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں گا۔ جی السلام علیکم۔ کوئی شخص ہمیشہ تہجد کی نماز پڑھتا ہو اور کبھی اگر اٹھ نہیں پایا سمجھے تو وتر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کی، تو اس کو وتر کو کس طرح سے ادا کیے جائے، اس کو ایک سوال۔ اور دوسرا یہ کہ ابھی تہجد کی جو ذکر تھا اس کے اندر میں شب برات کے تعلق سے 2 باتیں یعنی معلوم ہوئی ہے، تو شب برات کیا چیز ہے، اس کا جو ہے آپ خلاصہ کیجیے۔ بھائی کا سوال یہ تھا کہ ایک انسان روز جو ہے تہجد پڑھتا ہے اور اس کے بعد وطر پڑھتا ہے، اب ایک بار وہ سو گیا، کسی وجہ سے نہیں اٹھ پایا، تو اس کی وطر کا کیا ہوگا؟
تو یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث واضح ہے. آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص اگر وطر کو پڑھنا بھول جائے یا اس سے چھوٹ جائے، نیند کی وجہ سے چھوٹ جائے یا وہ بھول جائے، تو صبح میں یا جب یاد آ جائے جب پڑھ لے. تو اس سے پتہ چلا وطر کی نماز کی قضا ہو سکتی ہے اس آدمی کے لیے جو عادی ہے روز وطر پڑھنے کا. جو عادی نہیں ہے وہ تو روز اٹھ کے وطر پڑھیں گا، اس کے لیے نہیں. ایک آدمی روز، جیسا آپ کا سوال ہے، روز پڑھتا ہے اور اگر وہ وطر ایک دن بھول جائے، چوک جائے، نیند لگ جائے، نہ اٹھ پائے، تو وہ شخص جب بھی اٹھے، جب یاد آئے تب اس کے لیے وطر ہے اور وہ وطر کو پڑھ لے. جیسا دوسری نمازوں کا نا، جب یاد آ جائے، بھول جائے یا سو جائے تو جب اٹھے اس کے لیے وقت ہے، ویسے ہی وطر کے لیے سمجھ لیجیے آپ فجر میں اٹھے تو آپ فجر سے پہلے اگر وقت ہے تو وضو کیجئے، وطر پڑھیے اور پھر فجر کی نماز پڑھیں. آپ سو گئے، فجر بھی نہیں ہوئی سمجھ لی کسی وجہ سے، اور آپ کی عادت ہے کہ آپ روز وطر پڑھتے ہیں، تو پھر فجر پڑھے آپ سورج نکلنے کے بعد اور اس کے بعد وطر بھی پڑھ لے اپنی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وطر کی نماز اگر چھوٹ جائے جو آدمی عادی ہے روز پڑھنے کا، وہ اس کی قضا بھی کر سکتا ہے. کسی نے ایک سوال کیا ہے، should witr salah be prayed in even number when prayed in morning or daytime making qaza for witr salah. سوال یہ ہے کہ اگر کوئی وطر نماز پڑھتا ہے تو کیا وہ اس کو ایون مطلب طاق کی جگہ جفت کر دے جبکہ وہ قضا کر رہا ہے اس کی؟ تو نہیں. جب وہ وطر پڑھ رہا ہے تو وطر طاق ہی ہوتی ہے. وطر کا معنی ہوتا ہے آرڈر میں، واللہ وطر ویحب الوطر، اللہ از آڈ اینڈ لوز آڈ. اللہ تعالیٰ طاق ہے اور طاق کو پسند کرتا ہے، طاق عادت کو. ٹھیک ہے، تو لہٰذا وہ وطر ہی کریں گا، 1 رکعت یا 3 رکعت یا 5 رکعت ہی پڑھیں گا. وہ اس کو جفت نہیں کریں گا، مطلب اس کو ایون نہیں کریں گا. مطلب بہت سی غلط فہمی ہوتی ہے کہ رات میں پڑھے تو طاق، دن میں پڑھے تو جفت کرنا. نہیں، وہ دن میں بھی پڑھیں گا قضا تو اس کو طاق ہی پڑھیں گا. جی السلام علیکم شیخ، ہمارا سوال یہ ہے کہ اذان کے بعد کی جو دعا ہے اللہم رب حزید، تو یہ دعا ضروری ہے کہ ہر اذان کے بعد ہی پڑھیں، ایسے مطلب کسی اور وقت بھی پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے سوال کہ اذان کی بات کی جو دعا ہے تو کیا اذان کی بعد ہی پڑھے؟ تو یاد رکھیے اذان کے بعد جو سنت سے ثابت ہے یہ ہے کہ پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے اور اس کے بعد اللہم رب حزید دعوت التامہ یہ دعا پڑھی جائے. اور ہاں، یہ دعا اذان کے بعد کی ہی دعا ہے اور اذان کے بعد ہی کی جائے. کیونکہ آپ نے فرمایا جو اذان کے بعد یہ دعا پڑھے اور میرے لیے وسیلہ مانگے تو میری سفارش واجب ہوگی. تو لہٰذا اذان کے بعد پہلے درود بھیجنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، درود ابراہیم سنت سے ہی ثابت ہے. اور اس کے بعد دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ یہ دعا پڑھنا چاہیے جو اذان کی. آپ نے فرمایا جب مؤذن اذان دے تم اس کے الفاظ دہراؤ، جب وہ اذان ختم کرے تو تم یہ دعا پڑھو، اور جو ہے مؤذن کو جتنا اجر ملے گا مطلب اس کو اتنا ہی اجر اس دعا کو پڑھنے والے کو بھی ملے گا. مطلب بلانے والے کو جتنا اجر پڑھنے والے کو ملے گا، لہٰذا اسے پڑھنا چاہیے. اور ہاں، اذان کے بعد ہی اسے خاص طور سے پڑھنا چاہیے. کسی نے ایک سوال کیا، نمبر آف رکعات ان تراویح اینڈ دا ٹائمنگ فار اٹ، ہاؤ کین وومن پرے تراویح؟ دیکھیے تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک ہے. تراویح کا وقت، وطر کا وقت عشاء کے بعد سے لے کے فجر کے پہلے تک ہے. تو عورتیں اگر تراویح پڑھنا چاہتی تو ٹائم کیا ہے ان کے پڑھنے کا؟ یہی ٹائم ہے کہ عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک کتنی رکعتیں پڑھے؟ تو تراویح کی رکعتیں، قیام اللیل کی رکعتیں اور تہجد کی رکعتیں ایک ہی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ملتی ہے وہ ہے 8 رکعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان یا غیر رمضان 11 رکعت سے زیادہ نماز نہیں پڑھتے تھے. تو لہٰذا آپ کو 8 رکعت پڑھنا ہے اور اس کے بعد 3 تراویح پڑھنا ہے. اب آپ عشاء کے بعد پڑھے، آدھی رات کو اٹھ کر پڑھے یا سحر سے پہلے پڑھے، یہ آپ کے اوپر ہے. تو اس کا وقت شروع ہوتا ہے عشاء کے بعد سے لے کر فجر کے پہلے تک. اس کی رکعتیں 8 ہیں اور اس کے بعد 3 وتر ملا کے ہو جائیں گی 11 رکعت. یہ طریقہ ہوگا آپ کے پڑھنے کا. اور بالکل عام نماز تہجد یا قیام اللیل کی رکعتیں 2 رکعت نفل، پھر 2 رکعت ویسی ہوتی ہے. 3 وتر کا طریقہ اور 1 وتر کا طریقہ اور 5 7 9 کا میں نے بتا دیا. آپ اس طریقے سے پھر اس کو اٹیچ کر لیں. جی السلام علیکم شیخ، آپ نے جیسا کہ جب اللہ یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دے تو وہ چیز فرض ہو جاتی ہے. تو آپ نے ابتدا میں ایک حدیث پڑھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کو پڑھنے کا حکم دیا ہے اور بعد کی حدیث میں اس کو سنت بتایا ہے. تو ہم اس میں کیسا فرق کریں گے؟ میں نے سوال کیا کہ جب نبی کا کوئی حکم آ جائے تو وہ تو ہم پر واجب اور فرض ہو جاتا ہے عمل کرنا. تو میں نے تو ایک حدیث پڑھی جس میں آپ نے کہا حق ہے وطر، ایک روایت کے اندر ہے وہ مسلم نہیں جو وطر نہ پڑھے، ایسے الفاظ ہیں. اور ایک روایت میں پھر وہ سنت ہے، تطوع کا لفظ ہے، مطلب میرا طریقہ ہے. تو پھر اب کیا سمجھے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک چیز کی اہمیت بتا رہے اور خود اس کے بعد میں ایک دوسری حدیث میں یہ کہہ رہے کہ وہ سنت ہے میری، تو لہٰذا اس میں تطبیق کا اصول یہ ہے کہ بہت اہم ہے مت چھوڑو، لیکن سمجھ آپ چھوڑ بھی دیتے کو ہے، لیکن جہاں یہ ہوتا ہے کہ نبی حکم دیتے اور حکم سے پیچھے نہ ہٹے، واپس نہ لے. سمجھے؟ جیسا کہ حکم میں یا تاکید میں 2 فرق ہے. ایسا ایک ہے نبی کا حکم، نبی جو دیتے اسے لینا ہے، اور ایک ہوتا ہے نبی تاکید کرتا ہے، حکم نہیں دیتا ہے. جیسے کہ آپ نے فرمایا
جمعہ کا غسل ہر جو ہے بالغ پر واجب ہے. واجب بولے تو فرض ہو گیا نا, لیکن علماء لکھتے ہیں اگر مجبوراً نہ بھی کرے تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. سمجھ رہے یہ معنی. تو یہاں ایک حدیث میں آپ نے کہا حق ہے, ایک حدیث میں کہا مسلمان نہیں, اور ایک حدیث میں کہا تطوع میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے. تو لہٰذا اس سے پتہ چلا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب نہیں. چونکہ دوسری حدیث آ جا رہی نا کہ تطوع کا لفظ ہے, میری سنت ہے, میرا طریقہ ہے, تو لہٰذا بہت زیادہ اہم ہے لیکن واجب نہیں ہے. تو چونکہ دونوں روایتیں آ رہی ہیں اور دونوں ایک ہی جگہ رہی, دونوں صحیح ہے, تو تطبیق کا اصول یہ کہتا ہے کہ اٹ موسٹ امپورٹنٹ لیکن بٹ ناٹ کمپلسری یہ ہو جاتا ہے. لیکن اگر خاموشی اختیار ہو جاتی اس کے بعد کوئی بات نہیں آتی تو پھر اس کا کرنا ضروری ہو جاتا. جیسا کہ ایک اور روایت ہے, اس کا وضو نہیں جس نے بسم اللہ اللہ کا نام نہ لیا. اب بہت سی بار آدمی شروع ہو جاتا باتیں کرتے کرتے اور بسم اللہ پڑھنا بھول جاتا. تو علماء نے لکھا کہ ہو جائیں گا لیکن بہت تاکید ہے, اس لیے کہا گیا اس کا وضو نہیں. ٹھیک ہے, لیکن پڑھنا چاہیے. لیکن بھول جائے کبھی آدمی تو بیچ میں یاد آئے تو پھر پڑھ لے, لیکن بہت تاکید اس سے مانا ہے. لیکن یہاں تو بہرحال ایک جگہ کمپلشن کی بھی آتی, دوسری جگہ نفل کا بھی لفظ آتا ہے, اس کا مطلب یہ سنت موقعہ ہے ہمارے لیے. جی فیض بھائی میرے دو سوال ہیں. پہلا دعا کے ریلیٹڈ کہ جیسے آپ نے بولا تہجد کے نماز میں سجدے میں جا کے دعا پڑھیں, تو عام طور پہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ کی مطلب تسبیح کرنے کے بعد پھر درود پڑھنے کے بعد پھر دعائیں کرتے ہیں. تو سجدے میں کیسا کرنا چاہیے دعا, جو اپنے بولے ہندی میں بھی مطلب اردو میں بھی کر سکتے ہیں, تو اور وہ کون سی رکعت میں افضل رہے گا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ایک فلاں شخص ہے کہ جس کو مطلب وتر کمپلسری پڑتا ہے, بٹ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ اس وقت اٹھے کہ جب جماعت کھڑی ہو چکی ہے فجر کی, تو فجر کی 2 سنت اور وتر کیسی پڑھی جائیں گی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ وہ سنت مطلب فجر کی 2 سنت پڑھنے کے اس میں ان کی جماعت سے فرض نماز مس ہو جاتی ہے. میں نے سوال کیا کہ سجدے میں جو دعا کا, میں نے کہا کہ سجدے میں دعا کرنا چاہیے, تو اب یہ دعا کا طریقہ کیا ہوں گا؟ جیسا کہ دعاؤں کے ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی حمد و ثنا, نبی پہ درود اور پھر دعا. تو سجدے میں بھی آپ اللہ کی حمد و ثنا کریں گے, نبی پہ درود, لیکن سجدے اور رکوع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآنی آیتیں پڑھنے سے منع کیا ہے. تو لہٰذا اگر سجدے میں آپ دعا کر رہے ہیں تو قرآنی آیتوں سے آپ حمد و ثنا نہیں کریں گے, آپ جس کو کہیں گے دوسرے الفاظ سے حمد و ثنا جو احادیث کے اندر آتے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے, تیری ہی تمام تعریف ہے, تیری حمد و ثنا ہے, تو ہی ایسا کر سکتے ہیں. تو آپ قرآنی آیت نہیں پڑھیں گے لیکن احادیث سے یا پھر جو آپ کو الفاظ یاد ہے اس سے حمد و ثنا کریں گے. نبی پر درود بھیجیں گے, پھر درود پڑھ سکتے ہیں آپ, اور اس کے بعد دعا کریں گے. یہ ادب ہے. اب بھائی کا سوال یہ کہ نماز کے کس رکعت کے سجدے میں کریں, تو میں عموماً یہ کہتا ہوں افضل مفضول کا اس میں ہے ہی نہیں, کہ تو حدیث میں الفاظ ہیں بندہ سب سے قریب سجدے کی حالت میں ہوتا لہٰذا اللہ سے مانگو, تو سمجھ لیجیے آپ نماز پڑھ رہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ آخری رکعت کے آخری سجدے میں کریں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو بعد میں یاد ہے کہ صرف قاعدہ کرنا ہے, ورنہ آپ نے دعا اتنی کی کہ آپ رکعتیں بھول گئے بعد میں, یا دعا کی پہلے سجدے میں تو آپ کو یاد نہیں, دوسرا سجدہ کرنا آپ قاعدے میں بیٹھ گئے. تو بیسٹ یہ ہے پریکٹس, بیسٹ پریکٹس بول رہا ہوں میں, یہ سننے سے ثابت نہیں لیکن کوئی بات, ٹھیک ہے نہ افضل مفضول ہے. بیسٹ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت کے لیے کھڑے ہو, 2 رکعت پڑھ لے پوری, جس میں آپ نے جو قیام کر لیا, دوسری رکعت کا رکوع کر لیا, پہلا سجدہ بھی کر لیا, دوسرے سجدے میں کر لے, تو کہ آپ کو معلوم ہے اٹھ کے صرف کیا کرنا ہے, آپ کو قاعدے میں بیٹھنا اور سلام پھیر دینا ہے. تو آپ بھول بھی گئے تو آپ کو معلوم کچھ نہیں کرنا ہے, مجھے صرف قاعدہ پڑھنا ہے اور سلام کر دینا ہے. تو بیسٹ پریکٹس یہ ہو سکتی ہے, لیکن کوئی پہلے میں کر لے, پہلی رکعت کے پہلے سجدے میں, پہلی رکعت کے دوسرے سجدے میں, دوسری رکعت کے پہلے کچھ بھی کر سکتا ہے. اس میں افضل اور مفضول جیسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. بھائی کا دوسرا سوال کیسا تھا کہ کوئی شخص ایسا ہے جو روز وتر پڑھتا ہے, لیکن اب آج وہ اٹھا تو ایسا اٹھا کہ فجر کی جماعت کھڑی ہے, تو اب کیا کرے وتر کا؟ تو چونکہ فجر کی جماعت کھڑی ہے وہ صرف فجر کی فرض نماز ہی پڑھیں گا. فجر کے بعد اگر وقت ہے سورج نہیں نکل رہا ہے تب وہ اپنی وتر پڑھیں گا, اور اگر سورج نکلنا چالو ہو گیا تو پھر سورج نکلنے کا ویٹ کریں گے, انتظار, اور اس کے بعد اگر فجر کی 2 سنتیں پڑھنا ہے تو وہ بھی پڑھ سکتا ہے, اور وتر کو پڑھنا ہے تو وہ بھی تب پڑھ سکتا ہے. سمجھ رہا؟ تو اگر کوئی شخص نماز میں اٹھا اور وتر پڑھنے کی نیت تھی, روز پڑھتا ہے, لیکن آج فجر کی جماعت کھڑی ہے, فجر کی جماعت کھڑے ہونے کے بعد وتر نہیں پڑھیں گا, اس کے بعد انتظار کریں گا, فجر پڑھیں گا, فجر کے بعد اگر سورج نہیں نکلا ہے, مطلب ٹائم اگر باقی ہے, تو اپنی وتر پڑھیں گا. اگر سورج نکلنا شروع ہو گیا تو وتر کے لیے انتظار کریں گا, سورج جب نکل جائیں گا اس کے بعد اپنی وتر کی نماز وہ اس کے بعد پڑھیں گا ادھر کے. اور یہی معاملہ 2 سنتوں کا بھی ہے. سنت وہ اٹھا, روز سنت پڑھنے کا عادی فجر کی, وہاں گیا امام صاحب کھڑے ہیں, تو پھر ان کے پیچھے وہ سنت کے لیے 2 رکعت باندھ کے نہیں کھڑا ہوں گا, اس لیے کہ آپ سن کی حدیث صحیح مسلم کی روایت ہے, جب کسی نماز کی اقامت دے دی جائے فرض تو دوسری کوئی نماز نہیں ہوتی, لہٰذا وہ جا کے مل جائیں گا, اس کے بعد فجر ہونے دیں گا, فجر کے بعد کھڑا ہو کے نماز پڑھیں گا. اگر وقت ہے تو, وقت نہیں ہے تو پھر سورج نکلنے کا انتظار کریں گا, سورج نکلنے کے بعد بھی یہ
پڑھ سکتا ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی فجر کے بعد کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھی. آپ نے کہا تو نے کیا ہمارے ساتھ فجر نہیں پڑھی؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاں پڑھی ہے. تو کہا پھر یہ کیا ہے؟ تو کہا میری 2 سنت چھوٹ گئی تھی. آپ نے خاموشی اختیار کی. اس سے پتہ چلا فجر کی فرض نماز کے بعد بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن اس کو روز کا معمول نہیں بنانا چاہیے. افضل تو اس کو پہلے ہی پڑھنا ہے، لیکن بعد میں بھی ضرورت پڑنے پر پڑھی جا سکتی ہے. اسی پر اپنی بات کو ختم کریں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.